السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قواعد میں سے کلام یا مرکب پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں تھیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں تھیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ تو کہتے ہیں اکیلے بامانی لفظ کو، آج ہم کلام یا مرکب پڑھ رہے ہیں۔ کلام یا مرکب دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کا مجموعہ مرکب یا کلام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب یا کلام۔ مرکب یا کلام کی اقسام دیکھیے، مرکب ناقص یا مرکب تام۔ ٹھیک ہے، مرکب یا کلام کی کتنی اقسام ہیں؟ مرکب ناقص یا مرکب ناقص اور مرکب تام۔ سب سے پہلے ہم مرکب ناقص کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے کیا؟ ایسا مرکب جس کے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ کا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور سننے والے کی بھی سمجھ میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، جیسے تیز گھوڑا، نیک آدمی، رات اور دن۔ ان مرکبات سے، مرکب تو ابھی میں جیسے بتایا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو کہتے ہیں، تو یہ دو لفظ ہیں، تیز گھوڑا، نیک آدمی، دو سے زیادہ الفاظ میں رات اور دن۔ اب ان مرکبات میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ہمیں پوری طرح بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب یا ایسے الفاظ کا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے۔ مرکب ناقص کی آگے اقسام دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پہلی ہے مرکب اضافی۔ دوسری ہے مرکب توصیفی۔ تیسری ہے مرکب عطفی۔ چوتھی مرکب جاری۔ اس کے بعد مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب امتزاجی، مرکب تابع موضوع اور مرکب تابع محمل۔ ٹھیک ہے، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کہتے ہیں دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرنا، یعنی کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ کس چیز سے ظاہر ہوتی ہیں؟ کا، کی، کے، را، ری، رے، یعنی اس کا، اس کی، اس کے، اور را تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا تیرا، تیری، تیرے۔ مثلاً اس سے کسی چیز کی کسی اور کی ملکیت ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ چیز اس کی ہے۔ اور تعلق پیدا کرنا، مثلاً ہے محمود کی کتاب، اس میں کتاب کا تعلق محمود سے کیا گیا ہے۔ اور خدا کا بندہ، بندے کا تعلق کس سے جوڑا گیا ہے؟ خدا سے۔ مدرسے کے لڑکے، اب لڑکے کا تعلق کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ مدرسے سے۔ ٹھیک ہے، یا تمہاری کتاب، کتاب کسی اور کی ہے تو اس کی ملکیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں مرکب اضافی میں بھی کچھ اقسام ہیں۔ اضافت کی قسمیں ہیں، اضافت تملیکی، اضافت تخصیصی۔ میں اس میں صرف آپ کو اقسام بتا رہی ہوں۔ اضافت توضیحی، اضافت ظرفی، اضافت بیانی، اضافت تشبیہی، اضافت استعاری، اضافت ابنی، اضافت بادنیٰ تعلق۔ یہ جو آگے مرکب اضافی کی اقسام ہے یہ بڑی کلاسز میں کام آتی ہیں، جیسے میٹرک میں 10th میں کام آتی ہیں۔ اب ہم نے اس کی مرکب ناقص کی دوسری قسم دیکھی تھی، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہے؟ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، یعنی کسی کی خوبی یا خامی کو بھی بیان کیا گیا ہو۔ اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ موصوف کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی تعریف بیان کی جا رہی ہے، مثلا خوبصورت لڑکا، ٹھنڈا پانی، تیز گھوڑا۔ اب اس میں صفت کیا ہے؟ خوبصورت لڑکا موصوف، ٹھنڈا پانی میں ٹھنڈا صفت ہے، اس کی اچھائی یا برائی، اور پانی جو ہے موصوف ہے۔ ایسے ہی تیز گھوڑا میں تیز صفت ہے اور گھوڑا موصوف ہے۔ سمجھ آ گئی؟
مرکب عطفی، مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ ان دو اسموں کو اردو میں ملانے کے لیے واو استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں اردو میں استعمال وہ ملانے کے لیے اور استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں واو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا شب و روز، صبح و شام، مرد و زن، شام و سحر، شب و روز، یہ فارسی کی مثالیں ہیں۔ دن اور رات، قلم اور دوات، سیب اور انگور، ٹھیک ہے۔ جہاں اور کے ساتھ دو اسموں کو ملایا جا رہا ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتی ہے مرکب عطفی کی مثال، اور جو واو کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں وہ فارسی میں ہوتی ہے۔ مرکب ناقص کی تیسری قسم دیکھیے، چوتھی مرکب عددی، وہ مرکب جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، یعنی عدد اور معدود سے مل کر بنے۔ معدود جس چیز کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اور عدد جو تعداد بتائی جا رہی ہے۔ مثلا 5 قلم، پانچ قلم میں 5 جو ہے وہ عدد ہے اور قلم معدود ہے۔ اسی طرح 10 کتابیں، 10 عدد، کتابیں معدود، 3 کبوتر، 3 عدد، کبوتر معدود، 20 آم، 20 عدد، اور آم کیا ہوا؟ معدود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلی قسم ہے اسم جاری، یہ وہ مرکب ہے جو بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو، یعنی ابھی پوری طرح بات ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح یہ مرکب حرف جار اور اسم مجرور کا مجموعہ ہے، ان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جو مرکب جاری کہلاتا ہے۔ یعنی گھر میں، آپ کو پتہ ہے میں، سے، پر، پاس، قریب، تک وغیرہ کیا ہیں؟ اسم جار ہیں، حرف جار ہیں، اور ان کے ساتھ مجرور کیا ہے؟ گھر۔ جیسے پہلے میں ہے گھر میں، گھر مجرور ہے اور میں جار، کتاب مجرور، سے جار۔ اسی طرح بستر پر، میرے پاس، یہ سارا کچھ بھی ایسے ہی ہے۔ مرکب ناقص کی اگلی قسم دیکھیے، مرکب اشاری، وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے، اور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ، وہ، اس، ان وغیرہ۔ تو یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ یہ مسجد، یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اور مسجد کیا ہے؟ مشار الیہ۔ وہ مدرسہ، اسی طرح وہ اسم اشارہ ہے اور مدرسہ کیا ہے؟ مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ اب ہے مرکب امتزاجی، اگلی قسم ہے مرکب امتزاجی، یہ وہ مرکب ہے جو دو اسم باہم مل کر بنائیں، مرکب امتزاجی کہلاتے ہیں۔ مثلا حیدرآباد کراچی سے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم بانگ درا سے لی گئی ہے، یہ دونوں اسم سے مل کر بن رہا ہے۔ مرکب تابع موضوع، تابع موضوع ایسے دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بھی بامعنی لفظ بلا ضرورت لگا دیا جائے۔ مثلا دیکھ بھال، چال ڈھال، دانہ پانی، روکھی سوکھی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس مجموعے کو تابع موضوع کہتے ہیں۔ مرکب کی اگلی قسم ہے تابع مہمل، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ لگ جائے، بلا ضرورت ہی استعمال کر دیا جائے، مرکب تابع مہمل کہلاتا ہے۔ مثلا جھوٹ موٹ، روٹی ووٹی، پانی وانی، غلط ملت۔ اس مجموعے میں بے معنی لفظ تابع کہلاتا ہے اور بامعنی لفظ متبوع کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مرکب ناقص کی اقسام ہو گئی، اب ہم دیکھتے ہیں مرکب تام۔ مرکب تام کیا ہے؟ مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد بھی پورا ہو اور بات بھی سمجھ آ جائے، یعنی وہ تمام اجزاء موجود ہوں جملے میں جس سے کہنے والا اپنی بات بھی سمجھا سکے اور ہمیں بات کی بھی سمجھ آ جائے۔ مرکب تام کی کتنی اقسام ہیں؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، دو اقسام ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اچھا عزیز طلبہ، ایک چیز اور دیکھ لیں کہ مرکب تام کے حصے اور اقسام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مرکب تام کے حصے بھی دو ہیں، مرکب تام کی اقسام بھی دو ہیں۔ حصے ہیں مسند اور مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ، اور مرکب تام کی اقسام کیا ہیں؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جملہ انشائیہ کیا ہے۔ جملہ انشائیہ
اچھا، مرکب تاب کی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے نا، کہ جس سے کہنے والے کا بھی مقصد پورا ہو جائے اور سمجھنے والے کو بھی بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ مثلا سعید آیا، اسلم نیک ہے، اس میں ہمیں سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اس کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ سعید آیا میں آیا کو سعید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، جیسے جسے ثابت کیا جا رہا ہے وہ مسند ہے، اور جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند علیہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب تام کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند اور مسند علیہ، ٹھیک ہے۔ اب مرکب تام کی اقسام دیکھ لیجئے، دو ہے، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ یہ وہ جملہ ہے جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال اور ندا اور تمنا پائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم نے پڑھے ہیں، فعل امر حکم دینا، فعل نہیں کسی چیز سے منع کرنا، سوال کسی سے کوئی چیز پوچھنا، ندا ندائیہ یعنی پکارنا، اور تمنا یعنی کسی خواہش کا اظہار کرنا۔ اب ان کی مثالیں بھی دیتی ہوں۔ فعل امر کی پہلی مثال دیکھیں، تو سبق پڑھ۔ فعل نہیں، اسلم شرارت نہ کر۔ سوال، کیا سعید نے کتاب پڑھی؟ ندا، اے اللہ رحم کر۔ اور تمنا، کاش میں محنت کرتا۔ یہ جملے سب کی کیا ہیں؟ جملے انشائیہ کے ہیں، جملہ انشائیہ کے جملے ہیں۔ اب مرکب تام کی دوسری قسم پہ آ جائیے۔ مرکب تام کی دوسری قسم کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، اس جملے کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا ممکن ہو۔ جملہ انشائیہ کیا تھا؟ وہ جملہ جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا یا تمنا پائی جائے، اور جملہ خبریہ جس میں کسی کی کوئی خبر دی جاتی ہے۔ مثلا اسلم پارک میں موجود ہے، اب یہ ایک خبر دے رہے ہیں نا ہم۔ اسلم نے قلم سے خط لکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جملہ خبریہ کے بھی دو اقسام ہیں، اس میں ایک ہوتی ہے، ایک اسم کے متعلق ہوتی ہے اور ایک کسی کے فعل کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کسی کے کام کے متعلق خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ پہلا ہے جملہ اسمیہ، یہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں۔ مثلا سعید نیک ہے، اس جملے میں نیک اسم صفت مسند ہے اور سعید اسم مسند علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ اسم یا مبتدا، متعلق خبر، یعنی خبر دی جا رہی، کس کے متعلق دی جا رہی ہے؟ خبر، فعل ناقص، ان چار اجزاء سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ مثلا سعید گھر میں موجود ہے، اب آپ دیکھیے اس جملے میں سعید کیا ہے؟ اسم ہے، مبتدا ہے، مسند علیہ ہے، آپ تینوں میں سے کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں۔ اسم جملے سعید اسم یا مبتدا ہے، گھر میں، ٹھیک ہے، گھر میں سعید کے متعلق خبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسم کے متعلق خبر دی گئی ہے، موجود خبر ہے، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ ان چار چیزوں سے یہ ایک جملہ مل کر بن گیا ہے۔ اب اس کی دوسری قسم دیکھ لیں، دوسرا حصہ دیکھ لیں، جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی پہلے ہم نے اس کے اسم کے بارے میں خبر دی، دوسرا اس کے کام کے بارے میں خبر دی ہے۔ وہ جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند علیہ اسم ہو، جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا، اس جملے میں مسند کیا ہے؟ مسند فعل کیا ہے؟ لکھا ہے، اور اسلم مسند علیہ ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کے اجزاء دیکھ لیں، میں نے آپ کو اسمیہ خبریہ کے بھی اجزاء بتائے تھے، اسم یا مبتدا، متعلق خبر، خبر اور فعل ناقص۔ اب ہم فعلیہ خبریہ کے بتا رہے ہیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تو اس کے کام سے متعلق ہی ساری چیزیں آئیں گی نا، وہاں خبر سے متعلق، اسم سے متعلق خبریں آ رہی ہیں، اور یہاں پہ اس کے کام سے متعلق ہیں خبر۔ اسلم نے قلم سے خط لکھا، اس جملے میں لکھا کیا ہے؟ فعل ہے، اسلم فاعل ہے، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل دونوں ہو گئے، خط کیا ہے؟ مفعول ہے، اور قلم سے اس کے متعلق فعل ہے، لکھنے سے متعلق فعل ہے کہ کس چیز سے لکھا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، ترکیب نحوی، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، ان کے متعلق باہمی تعلق کو جوڑنا کیا ہوتا ہے؟ ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ دیکھیے، اس کی میں نے ایک جملہ بتایا آپ کو، سعید یا فیاض گھر میں موجود ہے۔
اب اس کو ہم الگ الگ کر کے لکھیں گے. فیاض کے سامنے لکھیں گے اسم مبتدا ہے, گھر لکھیں گے اس کے متعلق خبر ہے, میں حرف جار موجود خبر ہے فعل ناقص. یہ ہمارا ترکیب نحوی ہو گیا. یعنی جملے کے تمام اجزاء کو الگ الگ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کون سا لفظ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ میں دیکھیں, بچوں نے کتاب میز پر رکھ دی. اب دیکھیے بچوں کیا ہے, فاعل ہے, نے علامت فاعل, کتاب مفعول, میز متعلق فعل, پر حرف جار, رکھ متعلق فعل, رکھنا کیا ہے, فعل. ٹھیک ہے. امید ہے عزیز طلبہ آپ کو مرکب کی اقسام جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی.